الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، کئی ہفتوں کے بعد اس وقت آپ حضرات کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ اس دوران مختلف قسم کے حالات پیش آتے رہے اور موقع اور مناسبت کے اعتبار سے بہت سی ضروری باتیں آپ نے ضرور سماعت فرمائی ہوں گی۔ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں، ان حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں بعض باتیں بارہا عرض بھی کی جا چکی ہیں۔ سب سے بنیادی چیز جو مسلمان کے لیے ہے وہ ہے اللہ تعالی سے تعلق کا صحیح ہونا، رجوع الی اللہ، اپنے مالک سے اپنا رابطہ صحیح کرنا۔ دنیا میں عام لوگوں کے لیے قانون اور ضابطہ الگ ہے، اور مسلمان بندوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے ضابطہ الگ ہے۔ دنیا کی مختلف تدبیروں سے نتیجے حاصل ہوتے ہیں، کامیابی ملتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی تدبیروں کی اہمیت ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ دوسروں کو صرف اسباب اور تدابیر سے نتائج حاصل ہوتے ہیں، مگر مسلمان کے لیے صحیح نتیجہ اسی وقت نکلتا ہے جبکہ وہ اسباب اور تدابیر کے ساتھ اللہ سے تعلق صحیح کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کی فرما برداری کرے۔ بغیر اس کے مسلمان کے حق میں کوئی نتیجہ نہیں آ سکتا۔ اللہ سے رابطہ اور تعلق، رجوع اور انابت، یہ بھی ضروری ہے۔ اسباب اور تدابیر کا اختیار کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ امت میں جو بے اعتدالی ہے وہ یہ ہے کہ امت کی اکثریت تو اسباب اور تدابیر کی طرف متوجہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو صحیح کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کو منانے کی جو فکر ہونی چاہیے وہ فکر نہیں ہے۔ امت کی اکثریت کا حال ایسا ہی ہے۔ اور بلا شبہ امت کے خاص لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو رجوع الی اللہ کی بات کرتے ہیں یا مختلف وظیفے پڑھتے ہیں، مختلف اذکار کرتے ہیں، مگر اللہ نے اسباب اور تدابیر کی لائن سے جو ذمہ داری اللہ نے ان پر ڈالی ہے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ بات بھی غلطی کی ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں جب انتخابات ہوئے اور نتائج جب آنے لگے تو بہت سے لوگوں نے وظیفے بتائے نتائج کے آنے سے پہلے کہ بھئی یہ وظیفے پڑھو، یہ وظیفے پڑھو، یہ وظیفے پڑھو تو نتائج تمہارے حق میں آ جائیں گے۔
تو اگر جن لوگوں نے یہ وظیفے بتائے اگر انہوں نے تدبیر اور عمل کے وقت تدبیر اور عمل کا بھی اہتمام کیا تھا تب تو ٹھیک بات ہے، عمل اور تدبیر کے موقع پر تو غافل رہے، کیونکہ مسلمانوں کا ووٹنگ کا پرسنٹیج بہت کم پہلے بھی تھا اور اب کے انتخابات میں بھی ویسا ہی رہا کہ جہاں پر مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد تھی مگر اس میں سے 50% کے آس پاس لوگوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا اور ایک بہت بڑی تعداد ایسی رہی جنہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کیا۔ تو جن لوگوں نے تدبیر کے وقت تو تدبیر کا اہتمام نہیں کیا اور صرف وظیفے پڑھے تو ظاہر ہے کہ یہ بات بھی غلطی کی ہے۔ تو ایک طرف اکثریت عام مسلمانوں کی وہ ہے جو اسباب اور تدابیر کی طرف متوجہ ہے اور اللہ کی طرف رجوع کی طرف متوجہ نہیں ہے، تو اس عوام کو عامۃ المسلمین کو سب سے زیادہ اس بات کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے مالک سے رابطہ صحیح کر لو۔ جب تک مالک سے رابطہ صحیح نہیں کرو گے، چاہے تمہاری تعداد کتنی ہی ہو اور تم کتنی ہی تدبیریں اختیار کرو، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف وظیفوں اور دعاؤں میں مشغول ہیں، لیکن اسباب اور تدابیر جتنی ان کے بس میں ہیں اتنی بھی نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ ضرور وظیفے اور ذکر اذکار رجوع انابت کرو، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ نے آپ کے بس میں جتنی تدبیر رکھی ہے اتنی تدبیر آپ کرو۔ مگر من حیث المجموع یہ امت اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کیے ہوئے ہے۔ جیسے ابھی ایک تازہ کلپ ہمارے نظر میں آیا کہ شمالی ہند کے کسی کالج میں مسلمان لڑکیاں برقع پہن کے آ رہی ہیں، تو وہاں کا پرنسپل ایک ہاتھ میں چھڑی لے کر کے اہانت کے ساتھ ان کو باہر کر رہا ہے، جیسے تم نہیں آ سکتے، ڈریس کوڈ ہے۔ تو اب ہم دوسروں کا رونا تو نہیں روئیں گے ابھی ہم، لیکن ہم اپنے آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک شادی میں خرچ کرنے کے لیے 20 لاکھ 25 لاکھ تو بہت سو کے پاس ہے۔ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس مجمع میں بھی شاید بہت سارے ایسے ہیں جن کے لیے 20-25 لاکھ کے خرچ کا معمول ہے، اور 50 لاکھ خرچ کرنے والے بھی ہیں، 1 کروڑ خرچ کرنے والے بھی ہیں۔ لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے اپنا تعلیمی ادارہ قائم کرو، دوسروں سے کیوں بھیک مانگ رہے ہو، کیوں ذلیل ہو رہے، تو ان کے پاس پٹاخے اڑانے کے لیے پیسے ہیں، اسٹیج کے لیے پیسے ہیں، باجا بجانے کے لیے پیسے ہیں۔ یہ 25 لاکھ سے 50 لاکھ کی شادی عام طور پہ کرتے ہیں اگر اللہ نے انہیں گنجائش دے دی، اور اگر اور اللہ نے گنجائش دے دی تو 1 کروڑ 2 کروڑ کی بھی شادی کرتے ہیں، مگر ان کے پاس اپنے ادارے قائم کرنے کے لیے استطاعت نہیں ہے، تو کیا اللہ کے پاس یہ معذور سمجھے جائیں گے؟ نہیں سمجھے جائیں گے۔ آپ کے بس میں جتنا ہے اتنا آپ کیجیے۔ اور الحمدللہ امت میں کچھ طبقہ ضرور ایسا ہے جو دونوں کاموں کی طرف متوجہ ہے، جس کو اللہ سے تعلق کی بھی فکر ہے، رجوع اور انابت کا بھی اہتمام ہے، اور حتی الوسع اسباب اور تدابیر کی طرف بھی متوجہ ہے۔ لیکن اس وقت جو بات اصل عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے بہت سے بیکاری کے شہ سوار ہیں، جو کسی کام کی سواری پر نہیں ہیں، بیکاری کی سواری پر ہیں، تبصرے، تنقیدیں۔ بعض وقت میری نظروں سے ایسا گزرا کہ بعض اللہ کے بہت محبوب مقبول نیک بندوں نے، جیسا کہ ہمارا گمان ہے، اور ان کو عوام نہیں خواص بھی اللہ کے بڑے نیک بندوں میں سے سمجھتے ہیں، انہوں نے کوئی تلقین کی کہ فلاں استغفار کا اہتمام کرو، تو افسوس ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ اس پر بھی نقد کرتے ہیں کہ یہ محض وظیفے پڑھتے ہیں۔ ہاں بھائی ایسا نہیں ہے، وہ صرف وہ نہیں ہے، اور جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو خود اپنی عملی اور اخلاقی حالت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے
کہ ان کے اندر کس قدر اپنی عملی حالت ان کی صحیح ہے، اخلاقی حالت صحیح ہے. تو بہرحال میرے دوستو، اس وقت امت کو ضرورت ہے اس بات کی، اور ہم سب کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان دونوں باتوں کو جمع کریں. ایک ہے رجوع اللہ، گناہوں سے سچی پکی توبہ استغفار، صرف زبان سے نہیں، کان پکڑ کے نہیں، کلے پیٹ کے نہیں، بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے چھوڑو اللہ کی نافرمانیوں کو، گناہوں کو، بالخصوص وہ گناہ جو کھلم کھلا کیے جا رہے ہیں، کیونکہ جب کھلم کھلا اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور اللہ کے عذاب کو کوئی دفع نہیں کر سکتا. تو ہم کو رجوع کی، استغفار کی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ عملی تدبیریں جو کچھ ہمارے بس میں ہیں، ان عملی تدبیروں کی ضرورت. ان دونوں باتوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے. قربانی کا وقت ہے، عمل کا جد و جہد کا وقت ہے، اور ہم کو کوشش کرنا چاہیے جو کچھ ہمارے بس میں ہے جتنا ہے ہم کریں. اور خاص طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک سوشل میڈیا کی جو چیزیں ہیں، یہ ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہیں. اس سے اچھا کام بھی لیا جا سکتا ہے اور اس سے بڑا نقصان بھی ہے، لیکن ہمارا بہت بڑا طبقہ اس کو اپنے وقت کو اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے. اس پہ بیٹھ کے تبصرے کرنا، تنقیدیں کرنا آسان ہے، میدان عمل میں عمل کرنا یہ آسان نہیں ہے، اور ضرورت اس کی ہے کہ ہم میدان عمل میں کام کریں. اس لیے میرے دوستو، ہم سب اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے متوجہ ہوں، جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا کریں، اور ہم یہ بھی نہ سمجھیں کہ بھئی ہمارے پاس کیا ہے. کسی بھی اعتبار سے ہمارے پاس اللہ نے جتنا رکھا ہے بس اسی اعتبار سے اس کو استعمال کرو، اتنا ہی استعمال کرو، آگے اللہ تعالیٰ راستہ کھولنے والے ہیں. دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری، بہت ضروری. اپنے لیے بھی اہتمام اور پوری امت کے لیے دعاؤں کا اہتمام. دعا سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اب ہم غور کریں کہ بھئی ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں اس کا. اگر کچھ نہ کچھ توفیق ہوتی ہے تو الحمدللہ اس میں مزید اضافے کی فکر کرنا چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس سے غفلت ہے تو اس کی فکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام، پھر اس کے بعد عملی اعتبار سے تدبیروں کا اہتمام، اور سب سے بڑھ کر ہماری دینی حالت کا درست ہونا ضروری ہے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات بارہا سنا چکا ہوں کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر مسلمان دو چیزوں کا ذمہ لیں، دو چیزوں پر عمل کر لیں، تو میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو جائیں گے. ایک یہ کہ مسلمان اپنی ظاہری شکل و صورت سنت کے مطابق بنا لیں، دیکھنے سے معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان 51% مسلمان نمازی بن جائیں، بس 51%، یعنی خیر کا غلبہ صرف 1% ہو جائے. یہ نہیں فرمایا 90% ہو جائے، 70% ہو، 60% ہو. یہ فرمایا 1% غلبہ کر لو. 50% مسلمان بے نمازی ہیں اور 50% مسلمان نمازی ہیں بالفرض. تو بے نمازیوں میں سے 1% نمازیوں میں آ جائے تو 51% ہو جائیں گے. اگر صرف 51% مسلمان نمازی ہو جائیں اور اپنی ظاہری شکل سنت کے مطابق بنا لیں، میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو جائیں. آج نمازوں کی پابندی نہیں ہے، روزے کی پابندی نہیں ہے، زکوٰۃ کا اہتمام نہیں ہے، اور اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیاں، کھلی کھلی نافرمانیاں عام ہیں. ہم تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، عربوں پہ ایمان نہیں لائے. یہ بات ہم ذہن میں رکھیں، اور اس کو ذہن میں رکھ کے ہم اس بات کو دیکھیں، ان حالات کو، کہ اس وقت عالم عرب میں بھی صورتحال یہ ہے کہ مغربی طرز زندگی ان کے اندر سرایت کر گیا ہے. وہاں حجاز کی مقدس سرزمین پر بھی اگر بازار سے گزرے تو بچوں کے کپڑوں کی دکان نظر آتی ہے تو پورے شوکیس میں مغربی کپڑے بھرے ہوئے ہیں.
جو حساس دل رکھتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے. وہ ایک مقدس سرزمین پر بچوں کے کپڑوں کی دکان دیکھتا ہے تو اس کے پورے شوکیس مغربی کپڑوں سے بھرے ہوئے ہیں، مغربی کپڑوں سے بھرے ہوئے ہیں. اب تو حرمین شریفین میں بھی ایسی جینز پہن کے لوگ آ جاتے ہیں کہ جینز تو سرین سے نیچے سرک جاتی ہے اور غنیمت ہے کہ انڈر ویئر اوپر باقی رہتی ہے. اور وہاں پر بھی پاپ سنگروں کی نقل کرنے والے، بدکاروں کی نقل کرنے والے نظر آتے ہیں. لیکن اللہ نے اپنے دین کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ دین رہے گا اور غالب ہو کے رہے گا. اور دین نہ عربوں پہ موقوف ہے، نہ عجم پہ موقوف ہے، نہ خاندانی مسلمانوں پہ موقوف ہے. اللہ کا دین تو سربلند ہو کے رہے گا، ہو کے رہے گا. مگر جو خاندانی مسلمان ہیں ان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کی اس سربلندی میں ہمارا کیا حصہ ہوگا اور ہمارا کیا کردار رہے گا، ہمارا کیا کردار. تو اب جب وہاں یہ حال ہے تو ہمارا حال تو ہمارے سامنے، ہمارے گھروں میں کس قسم کا طرز زندگی ہے، کیا حالات ہیں ہمارے. ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کی تربیت کریں، سب سے بڑھ کے اپنے گھر کے ماحول کی فکر کریں. اس لیے کہ اس وقت ساری چیزیں مسموم ہو گئی ہیں، زہریلی ہو گئی ہیں. اور آپ کسی درجے میں حفاظت کا انتظام کر سکتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر کر سکتے ہیں. آپ اپنے گھر کی، ہم اور آپ فکر کریں، اپنے بچوں کی صحیح اسلامی اور دینی تربیت کریں. اور اگر واقعی اس سلسلے میں ہم سنجیدہ ہو جائیں اور عملی قدم اٹھائیں تو کوئی دشوار چیز نہیں ہے. الحمدللہ بہت سے لوگ ابھی بھی امریکہ میں رہ کر کے، یورپ میں رہ کر کے، اور آج سے برسوں پہلے چلے گئے، مگر انہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ آج اعلیٰ درجے کے دیندار لوگ ہیں، اعلیٰ درجے کے دیندار. وہاں بھی انہوں نے حفاظت. ہمارے لیے تو نسبتاً غنیمت اور آسان ہے حالات، مگر ہماری فکر کی ضرورت ہے، ہماری توجہ کی ضرورت ہے. تو میرے دوستو، باتیں تو بہت ساری ہیں کہنے سننے کی. اس وقت بس یہی چند مختصر باتیں عرض کی جا رہی ہیں جو تقریر سے زیادہ یوں سمجھیے کہ ہمارے لاہے عمل سے متعلق ہیں، ہمارے کام سے متعلق ہیں کہ بھائی ان دو چیزوں کو مضبوطی سے اختیار کرو. ہر قسم کی بے اعتدالی سے بچو اور ان لوگوں سے چوکنا رہو جو کسی قسم کی بھی بے اعتدالی سے آپ کو بھی منحرف کر دے راہ حق سے. اللہ سے تعلق بھی مضبوط. کوئی اگر نمازیں نہیں پڑھتا، علماء پہ تنقیدیں کرتا ہے، مولویوں پہ تنقیدیں، آپ کو اپنے دشمن آپ کی اپنی صفوں میں بہت ہیں، باہر کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اگر اپنی صفوں میں وہ نظر آئیں جن کو نماز کا اہتمام نہیں، روزے کا اہتمام نہیں، گھنٹوں بیٹھ کے علماء پہ تنقیدیں کرتے ہیں، دینداروں پہ تنقیدیں کرتے ہیں، دینی جماعتوں پہ تنقیدیں کرتے ہیں، تو ان کے اپنے ذات پر تو کوئی حکم لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ ان کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. مگر یہ تو ہمیں ضرور یقین کر لینا ہے کہ یہ ہمارے لیے یہود سے بھی بدتر ہے. ہمارے لیے صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے. یہ وہ دشمن ہے جو باہر کے دشمن سے زیادہ مضر ہے، کیونکہ یہ دوست کے لبادے میں ہے، یہ اپنوں کے بھیس میں ہے، اپنوں کے بھیس میں ہے. تو آپ چوکنا رہیے، آپ بے اعتدالی سے بچیے. تعلق مع اللہ بھی ضروری ہے. جو نماز چھوڑے، روزہ چھوڑے، مولویوں پہ تنقیدیں کرے، جماعتوں پہ تنقیدیں کرے، قائدین پہ تنقیدیں کرے، سیاسی قائدین پہ تنقیدیں کرے، تنظیموں پہ، تحریکوں پہ، آپ سمجھ جائیے کہ یہ پرہیز کے قابل ہے. آپ اس سے دور رہیے، آپ اس کی صحبت سے اپنے کو بچائیے. اور جس کے اندر آپ دونوں باتیں دیکھیں، جو اللہ کی طرف رجوع ہو، جس کا یقین اللہ کے دین کے اوپر مضبوط ہو، چاہے اپنی انفرادی عملی زندگی میں کچھ کوتا ہو، میں اس کو دلیل بنیاد نہیں بنا رہا ہوں. مثلا ہو سکتا ہے کسی کی داڑھی نہ ہو سکتا ہے کوئی کپڑے خاص دینداروں کی طرح نہ پہنتا ہو، مگر اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اسلام پر اس کا یقین مضبوط ہونا چاہیے.
اور فرائض اور واجبات کی پابندی لازماً اس کی زندگی میں ہونی چاہیے. ہاں، جس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ وہ دین سے تعلق رکھتا ہے اور دین پر اس کا یقین مضبوط ہے اور فرائض و واجبات کا بھی پابند ہے اور جہد و عمل میں بھی لگا ہوا ہے، تو پھر آپ اس کو اپنا خیر خواہ سمجھیے اور اپنے لیے مفید سمجھیے. دوست اور دشمن کو پہچانیے. یہ دجالی فتنوں کا دور ہے اور دجل یہی ہے کہ آدمی کو صحیح اور غلط کی تمیز کرنا مشکل ہو جائے، دوست اور دشمن کو پہچاننا مشکل ہو جائے. تو اللہ سے رابطہ، تعلق، توبہ، استغفار، انابت، گناہوں سے صرف زبانی نہیں عملی توبہ، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنا اور جو ضروری تدبیریں ہیں وہ اختیار کرنا، اور پست ہمتی، پست حوصلگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ایک اہم بات جو عرض کرنے کا اب تو تفصیل سے موقع نہیں ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی جو چیزیں ایسی پھیلائی جا رہی ہیں جو ہمت و حوصلے کو توڑنے کا کام کر رہی ہیں، یہ بھی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے برابر ہے. اس سے پرہیز کیجیے. مگر ہم میں سے کچھ ایسے نادان لوگ ہیں کہ وہ ایسی چیز بھیجتے ہیں اور ساتھ میں یہ لکھ کے بھیجتے ہیں جو مسلمان ہیں انہیں ضرور بھیجیں گا، نہیں بھیجا تو والا کافر. پاگل ہو تم. اس کو فارورڈ کر کے کیا کر رہے ہو تم؟ دشمن کا کام کر رہے ہو، دشمن کو فائدہ پہنچا رہے ہو. کوئی گستاخی کر رہا ہے، کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی قرآن پاک سے بے ادبی کر رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو اس کو اتنا پھیلاؤ اتنا پھیلاؤ. کیوں پھیلا رہے ہو؟ عقل ہے تم کو کچھ؟ تو ایسے ہی بہت ساری چیزیں پھیلا رہے ہو. تو ایسی چیزیں جو ہمت و حوصلے کو توڑنے والی ہیں ان کو پھیلانا امت کے لیے بہت مضر ہے. اور موجودہ حالات میں یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز آگے نہ بڑھائیں اور جو بھی حالات ہوں ان حالات کا عزم، ہمت، حوصلے اور استقامت کے ساتھ مقابلہ کریں اور مثبت رخ کے اوپر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ضرور کامیابی ہمارے قدم چومے گی. جو صحیح رخ پر محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری عمر کا جو حصہ غفلت اور معصیت میں گزر گیا اللہ معاف فرما دے. جو باقی ہے تقوی اور طاعت والی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، انابت نصیب فرمائے اور صحیح رخ پر محنت اور عمل کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے. سنتیں ادا فرما دی.